کرائی اور آسمان دنیا دی بھی سیر کرائی۔ سرکار مکان اللہ مکان تے گئے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے، کعبہ قوسین تے بلندیاں دوتے سرکار جلوہ افروز ہوئے۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ دی سیر فرمائی۔ یہ سرکار دی معراج دے منازل اور حضور دی معراج دا سفر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع معجزے عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا سفر کرنا، آسمانہ دے سفر کرنا، یہ میرے پاک نبی دا معجزہ ہے جس کو اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ سرکار انہاں بلندیاں دوتے پہنچے ہیں۔ میرے والد قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ آپ فرمامن ہاں ابا اللہ نے جڑے محبوب پاک نو مقام عطا فرمائے، جڑے رفتہ عطا فرمایا، انہاں بلندیاں دے حقیقت دا کما کان حقہ علم کسے نو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ جنہاں بلندیاں دوتے سرکار دے قدم رکھے ہیں، اتھے خاکیاں دا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، اتھے نوریاں دا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار مکان اللہ مکان تے گئے، رب دے مہمان بنے، اللہ نے قدرت دے مظاہر اور مناظر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اون پاک رب دی جے ذات محمد مصطفیٰ نو تمام عالمہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حمد ہے اس پاک رب دی جے پاک رب نے ذات محمد مصطفیٰ نو ایسا کلام کتاب عطا فرمائے جڑی کلام تمام کلامت افضل ہے۔ حمد ہے اس پاک رب دی جس پاک رب نے ذات مصطفیٰ نو ایسی امت عطا فرمائے جڑی امت تمام نبیاں دی امت افضل امت ہاں۔ حمد ہے اس پاک رب دی جے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نو کشادگی عطا فرمائے تے قرآن سینے مصطفیٰ دوتے نازل فرمایا۔ حمد ہے اس پاک رب دی جے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو حق شفاعت عطا فرمایا۔ بس المختصر ایک طویل خطبہ ہا میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات نے جڑا نبیان دی جماعت اقصیٰ دی مسجد دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ خطبہ نبوت مکمل ہویا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجمع دے وچوں کھڑے تھے، میرے پاک نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کرتے ہیں بہذا افضلکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبیان نے خطبہ نبوت سنا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت دے اندر بھی تسا افضل ہو، مقام رسالت دے اندر بھی تسا افضل ہو۔ آدم نبی بھی بڑی شان والے، عیسیٰ نبی بھی بڑی شان والے، جناب ہارون اور جناب موسیٰ بھی بڑی شان والے، جناب یوسف و یعقوب بھی بڑی شان والے، جناب داؤد و سلیمان بھی بڑی شان والے، جناب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بھی بڑی شان والے علیہ السلام۔ اے سارے نبی بڑی شان والے، پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبیان دی جماعت دے وچ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا کہ اے محمد نبیان دے وچوں بھی تسا افضل ہوتے۔ نصارہ اس اختلاف دے اندر ہے کہ بعض آدھے ہیں کہ جناب عیسیٰ قتل ہوئے اور بعض آدھے ہیں کہ جناب عیسیٰ سولی چڑھائے گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے، نص قرآن تو ایک بات ثابت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے۔ اب ایک طرف ساری قوم دا یہ عقیدہ ہے، کہ قوم آدھی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آدھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہوئے ہیں، اور دوسری طرف قوم یہ آدھی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھائے گئے۔ بے شک قوم کچھ دا کچھ آدھی رہے، اللہ نے قرآن فرمایا بر رفع اللہ الیہ
فرمایا کہ انہاں دی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہاں نو آسمانہ دی طرف اٹھا کیتا ہے، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے۔ اب یہ نص سے قرآن تو ثابت ہے، اور اسے قرآن پاک دی آیت کریمہ دی تفسیر حدیث بخاری اور مسلم تو ملتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ارشاد فرمایا، حضور دے صحابہ نے عرض کیتا، حضور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق سانو خبر دو کہ انہاں دا معاملہ کیا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ دے وال اٹھائے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو طیب و طاہر و پاکیزہ حیات عطا فرمائی، اور فرمائے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں پہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت دوبارہ ایسا بھی آسی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا دوتے دوبارہ آسن۔ سرکار نے انہاں دے آمد دی خبر بیان فرمائے، اور حضور نے میرے پاک نبی علیہ السلام علم غیب دی دنائی رکھن والے ساڑھے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کو امامت اور خلافت دا شرف عطا فرما سن، اور لوگاں نو کلمہ پڑھے سن، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اشاعت کرے سن۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے خبر دیتی ہے۔ اب میں صرف اپنے حاضرین نو صرف عرض کرنا ہے کہ جس پاک رب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان دنیا دی سیر کری ہے، آسمان دنیا دی طرف اٹھایا ہے، اور جناب عیسیٰ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے آسمانہ دوتے تشریف فرما ہے۔ تو جہاں رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان دنیا دی سیر کری ہے، بلایا ہے، اسے پاک رب نے ساڑھے پاک نبی نو مکان و لا مکان دی سیر کرائی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ عقل دے اندر نہ آوے، یہ سائنسی دور ہے، ساڑھے پڑھے لکھے حضرات اس دا انکار بھی کر دے ہیں۔ تو حضرات پہلو یہ ہے، بات سمجھن والی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ عقل دے اندر کوئی شے نہ آوے، انسان اس دا مطلق انکار کرے اور آکھے کہ جی میں نہیں منے دا۔ میاں تیرے انکار کرن اور اقرار کرن دے نال کچھ نہیں ہونا۔ جتھے انسان دی فہم و فراست عقل اور دنائی مقدی ہے، اتو میرے پاک رب دی قدرت دا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے او ذات سبحان اللذی اسرا بے عبدہ، فرمایا کہ پاک ہے او ذات جہاں سیر کرائی اپنے عبد خاص نو۔ اچھا اتھے لفظ دا انتخاب ہویا، اسرا بے عبدہ، اسرا بے نبی ہی نہیں آیا، اسرا بے رسول ہی نہیں آیا، اسرا بے نور ہی نہیں آیا۔ میں آپ دے سامنے میں سمجھدا ہاں کہ میرے سامنے ذی شعور لوگ تشریف فرما ہیں، اور دین دے نال محبت کرن والے تشریف فرما ہیں۔ اس باریک نقطے نو سمجھنا ہے، اسرا بے عبدہ، اللہ نے اس لفظ دا انتخاب کیوں فرمایا؟ اسرا بے نور ہی کیوں نہیں آیا؟ چونکہ نور دے واسطے اے منازل طے کرنا، زمین اور آسمان دے منازل طے کرنا مشکل کوئی نہیں۔ عبد ہی، عبد انسان نو آدھے ہیں، بندے نو آدھے ہیں۔ میں جگی شریف تو آیا توڑے ضلع دے وچ، سفر ہے، میرے وسیب دے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، باقی جلسے دے بانیان دے سنگت دے لوگ بھی تشریف فرما ہیں۔ تساں جان دے ہو کہ سفر دے اندر دقت بھی ہے، مشکل بھی آندی ہے۔ وہ اس واسطے آندی ہے کہ ایسا انسان ہیں، عبد ہیں، انسان نو دقت پیش آندی ہے، پر نور نو دقت پیش نہیں آندی۔ انسان نو تکلیف محسوس تھیندی ہے، تھکاوٹ محسوس تھیندی ہے، لیکن نور دوتے اے غلبہ تھکاوٹ اور اے پریشانی اور افسردگی نہیں ہو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ دے اندر جس لفظ دے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسرا بے عبدہ، فرمایا کہ او پاک ہے رب جہاں سیر کرائی اپنے عبد خاص نو۔ میں آپ نے اس مسئلے دے متعلق ایک نقطہ عرض کرنا ہے کہ سرکار دا مقام عبودیت ہے، مقام عبد ہے، جس نو اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا، اور سمجھدار لوگ ان بات نو تسلیم کردے ہیں کہ ساڑھے پاک نبی علیہ السلام عبد بھی ہیں، اور ساڑھے پاک نبی علیہ السلام نور بھی ہیں، لیکن ساڑھے پاک نبی علیہ السلام دی ذات دوتے اکثر و بیشتر زیادہ عبودیت دا غلبہ رہندا ہے،
اور کنہیں ساڈے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اطہر اور ذات اقدس دے اندر نور دا بھی غلبہ باقی رہندا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لفظ نو پسند کردے ہیں، سرکار چاہندے ہیں کہ لوگ مینوں عبد